احزاب کی آیت نمبر 4 ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا جن کو تم اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دیتے ہو. تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا دیا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ ہی حق بات کہتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارا کرو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے، ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے. ہوا اقسط عند اللہ، یہی زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک. فإن لم تعلموا آباءہم، پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو، فإخوانکم فی الدین، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں دینی. ولیس علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں. فیما اخطأتم بہ، ان کاموں کے بارے میں جو تم بھولے سے کر بیٹھو. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، ہاں لیکن ان باتوں کے بارے میں ہے جو تمہارے دل جان بوجھ کر کریں اور تم دلی ارادے سے کرو. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں، مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. مرد کا ذکر کر کے عورت بیچ میں ضمناً آ گئی. مراد یہ ہے کسی شخص کے، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ فرما رہے ہیں سچ کبھی بدل نہیں سکتا. جو سچی بات ہے وہ سچی ہے. سینے میں دو دل نہیں ہیں، اور بیویاں ماں نہیں ہیں، اور لے پالک بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. پہلے تو رخصت تھی کہ لے پالک بچے کو یا بچی کو پالنے والے کی طرف نسبت کر کے اس کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا. جو بندہ پال رہا ہوتا تھا اسی کا بیٹا کہا اور بیٹی کہا جاتا تھا. لیکن اب اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ ان کے جو حقیقی باپ ہیں انہی کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو. عدل، نیکی، انصاف اور سچائی یہی ہے کہ جس کا بیٹا ہے وہی اسی کا بیٹا ہے، وہی اسی کا باپ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اترنے سے پہلے ہم حضرت زید کو، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، زید بن محمد کہا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید. لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا. بلکہ پہلے تو ایسے لے پالک کے وہ تمام حقوق ہوتے تھے جو سگی اور سلبی اولاد کے ہوتے تھے. سگی اولاد کو عربی میں سلبی اولاد بھی کہتے ہیں سواد کے ساتھ. لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہنے کہ یا رسول اللہ، ہم نے سالم کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اب قرآن نے تو اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، میں اس سے ابھی تک پردہ نہیں کرتی. حضرت سہلہ بنت سہیل کہنے لگی حضرت سالم میرے منہ بولے بیٹے تھے اور بالکل ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جس طرح حقیقی اولاد ہوتی ہے. اب تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، اب پھر جو ہے نا پردے کا پھر میں کیا کروں، وہ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب تک تو میں ان سے پردہ نہیں کرتی. وہ آتے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے خاوند جو ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے آنے سے ذرا بیزار اور تنگ ہوتے ہیں. حالانکہ تو بچپن سے ہمارے، ہم ان کو بیٹا بیٹا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہے، جاؤ سالم کو دودھ پلا دو، سالم کو دودھ پلا دو تو تم اس پر حرام ہو جاؤ گی. لیکن یہ بات جو ہے فقہ حنفی میں 2 سال کے اندر ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں. الغار سے حکم منسوخ ہو گیا. اب صاف لفظوں میں ایسے لڑکوں کی بیویوں کو بھی علت انہیں لڑکا بنانے والوں کے لیے بیان فرما دی. یعنی جو ایسی اولاد ہے لے پالک، ان کی جو بیویاں ہیں وہ حقیقی بہو نہیں ہیں.
بلکہ وہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح ان سے کر لیا، اور مسلمان اس مشکل سے بھی چھوٹ گئے۔ پہلے مسلمانوں کو یہی مشکل تھی کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹیوں کے یا بیٹوں کے بارے میں بہت کنفیوز اور پریشان رہتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہمارے حقیقی بیٹے ہیں یا ان کی بیویاں اور جو آگے ان کی اولاد وغیرہ ہوگی وہ ہمارے لیے نامحرم کی طرح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سابقہ بیوی حضرت زینب سے نکاح کر لیا، امہات المومنین وہ بن گئیں، تو مسلمانوں کا سارا شک شبہ ختم ہو گیا۔ بعض کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ دراصل امت کے اوپر مہربانی اور شفقت اور تخفیف کرنے کے لیے کیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک فرمائی، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں حکم دوں ہر نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے صرف امت کی مشقت کا خوف ہے کہ اگر لوگ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھڑے ہو کر بھی پانی جو ہے نوش فرمایا، اس لیے کہ تاکہ میری امت کے لوگ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو کھڑے ہو کر پانی پینے کو یہ سمجھیں، دل میں خیال کریں چلو ہمارے نبی نے نہیں پیا تو تھا نا، یہ نہ ہو کہ یار وہ بیٹھنے کے تردد میں رہیں اور کپڑے بعض جگہ گندے ہو جائیں یا چھینٹے پڑ جائیں یا 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے اندر تکلیف تھی، لیکن امت کے لیے ایک اجازت مل گئی کہ یار چلو کبھی بدرجہ مجبوری اگر ایسا کرنا پڑ بھی جائے تو کسی ٹینشن میں نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا، تو یہ بعض کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کے لیے کیے۔ تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں حرام عورتوں کا ذکر فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری اپنی صلب سے جو لڑکے ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں۔ حلائل جو ہے یہ کہتے ہیں بیوی کو، حلائل جمع حلیلہ کی، حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں، بیٹے کی بیوی بہو، اور تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہوں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں جو تمہارے رضائی لڑکا نسبی اور سلبی لڑکے کے، رضائی بیٹا بھی سلبی بیٹے کے حکم میں، ایک عورت نے اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ بچہ اس کے اپنے حقیقی بچے کی طرح ہو گیا، اب وہ اس کی جو بیوی ہوگی اس بچے کی رضائی، اس کی بیوی اس عورت کے خاوند پر حرام ہوگی، یہ اس طرح حقیقی اس میں حکم۔ جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے دودھ پلانے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینا اور چیز ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، اس سے وہ لے پالک بیٹا نہیں بن جاتا۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب خاندان عبد المطلب کے چھوٹے بچوں کو مزدلفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جمرات کی رخصت کر دیا، اور ہماری رانیں تپکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹو سورج نکلنے سے پہلے جمرات پر کنکریاں نہ کرنا۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ کو بیٹو کہہ رہے ہیں، یہ بیٹو شفقت سے کہہ رہے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، عورتوں کے باپ ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری ماہ ذی الحج کا ہے اور اس کی دلالت ظاہر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حکم اترا یہ سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جن کا واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور کسی کا حضرت زید کا ذکر ہے، فلما قضا زید منها وطرا، یہ سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہہ کر بلایا، بیٹے ادھر آؤ، لیکن یہ بیٹا شفقت کی بنیاد پر تھا نہ کہ متبنہ۔ اس سے بیان فرما کر لے پالے لڑکوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، پالنے والوں کی طرف نہیں۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس کوئی بچہ پرورش پا رہا ہے جس کا نام عبداللہ ہے اور وہ بیٹا ہے ابو بکر کا، اور تو وہ اس کو یہی کہے کہ زید بن ابو بکر، زید بن عبداللہ نہ کہے، اس کا جو حقیقی باپ ہے اسی کے نام سے پکارے، اور کاغذوں کے اندر بھی کینٹ بورڈ میں میونسپل کمیٹی میں حقیقی باپ کا نام لکھوائے، اگر اس کو بے شک پہلے ہفتے سے ہی بیٹا بنایا ہے لیکن باپ کا نام حقیقی لکھوائے، یہ بھی بات ہے، اپنا نام نہ لکھوائے۔ کینٹ بورڈ والوں کو تو نہیں پتا نا کس کا بیٹا ہے، نہ کمیٹی والوں کو پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اگر تم ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور اسلامی دوست ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء والے سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے روک لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا چلو اگلے سال ہم انشاءاللہ اس کی قضا کریں گے، اس سال عمرہ نہیں کر سکے، پھر اگلے سال عمرۃ القضاء فرمایا۔ مکہ شریف سے واپس جب تشریف لے کر لوٹے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی چچا چچا کہتی ہوئی آپ کے پیچھے دوڑی، حضرت حمزہ کی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہہ کر آپ کے پیچھے دوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور فرمایا یہ تمہاری چچا زاد بہن ہے، انہیں اچھی طرح رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے کیا کیا، ان چھوٹی بیٹی کو لے کر حضرت فاطمہ کو دے دیا اور کہا یہ تمہاری چچا زاد بہن ہیں، انہیں اچھی طرح رکھو۔ حضرت زید، حضرت جعفر، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ کی صاحبزادی تھی اور حضرت حمزہ شاید اس وقت شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس بچی کے حقدار ہم ہیں، ہم انہیں پالیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے نہیں یہ میرے پاس رہے گی، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ حضرت علی نے تو یہ دلیل دی کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی کی لڑکی ہے، اسے میں رکھوں گا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ کہنے لگے میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی چچی میرے گھر میں ہے، یعنی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ، اسے میں رکھوں گا۔ چاروں صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔
حضرت زید اور کہنے لگے کہ یہ میرے جو ہے نا بھائی کی بیٹی ہے. حضرت جعفر بن ابو طالب علی کے بھائی کہنے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی چچے میرے گھر میں اسے رکھوں گا. اس کی چچی کون ہے؟ اسما بنت عمیس. اور حضرت علی کہنے لگے کہ اسے ہم رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا صاحبزادی تو اپنی خالہ کے پاس رہیں کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہے. خالہ ماں کے قائم مقام ہے, چچا باپ کے قائم مقام ہے. خالہ کا ادب بالکل ایسے ہے جیسے حقیقی ماں کا ہے, اور چچا کا ادب بالکل ایسے ہے جیسے حقیقی باپ کا ہے. علی سے فرمایا تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں, تو خاموش ہو جا. آپ خاموش ہو جائے, چھوڑے آپ دل برداشتہ نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کن کو دے دی؟ حضرت جعفر کو, کیونکہ حضرت جعفر کی جو بیوی تھی وہ اس کی خالہ تھی بچی کی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جعفر تو صورت اور سیرت میں میری طرح ہے, تیری صورت بھی میری طرح ہے, تیری سیرت بھی میری طرح ہے. سبحان اللہ. حضرت زید رضی اللہ سے فرمایا تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا. اس حدیث میں سے بہت سے احکام فقہاء نے ثابت کیے ہیں. سب سے بہتر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم حق سنا کر اور دعوے داروں کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا, اور آپ نے اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے مولا ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی آیت کے ماتحت میں تمہارا بھائی ہوں. ابی فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم اگر یہ بھی معلوم ہوتا کہ ان کے والد کوئی ایسے ویسے تھے تو بھی یہ بیان ان کی طرف منسوب ہوتے. حدیث شریف میں ہے جو شخص جان بوجھ کر اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف سے دوسرے کی طرف کرے اس نے کفر کیا. اب جو ڈرامے ٹی وی پہ لگتے ہیں اس میں لڑکا لڑکی بابا پاپا کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, صرف اس ڈرامے میں کہیں گے. اب یہ نعوذ باللہ کتنا سخت گناہ ہے پہ. اور لڑکی ماما کس کو کہہ رہی ہوتی ہے جس عورت کو وہ جانتی بھی نہیں ہے کون ہے, صرف ڈرامے میں کہنا ہے اس لیے اس کو پیسے ملیں گے. تو اس لیے نعوذ باللہ یہ ڈرامے جو ہے یہ نعوذ باللہ کفر سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں قیامت کے اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں کوئی کہہ سکے گا نا کہ یا اللہ وہ میرا حقیقی باپ تھوڑی تھا, تو میں ایسے شغل میں سے باپ کہہ رہا تھا. شغل میں کیا مطلب ہوتا ہے باپ کہنا؟ شغل میں کسی کو ماں کہنا کیا ہوتا ہے؟ پیسے مل رہے ہیں اس لیے باپ کہہ رہے ہیں, یہ پیسے مل رہے ہیں اس لیے اس کو وہ ماں کہہ رہی ہے. تو اس لیے دیکھیں آپ ایک ڈرامہ بنانے میں کتنے بڑے کفر کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. اگر ڈرامے میں کوئی باپ اور ماں نہ کہ تو ڈرامہ بنے گا ہی نہیں. وہ اس کی بیوی ہے ڈرامے کے اندر اس کے ساتھ سو رہی ہے, حالانکہ بیوی تو ہے ہی نہیں, وہ تو جسٹ ایک 10 سیکنڈ کے ویڈیو کلپ کے لیے ساتھ اس کے سو رہی ہے. اس کے بعد تو اگلا کلپ آ جائے گا. نعوذ باللہ. یعنی اس تفریح لوگوں تک پہنچانے کے لیے, لوگوں تک انٹرٹینمنٹ پہنچانے کے لیے کتنے بڑے بڑے کبائر کا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ اگر ڈرامے نہ ہو تو کوئی بندہ دوسرے کو باپ تو نہیں کہتا, ہمیشہ ہر بندہ اپنے حقیقی ابو کو ہی ابو کہتا ہے نا. لیکن ڈرامے میں تو اگر ایک بندہ 40 ڈرامے بنائے گا تو 40 ڈراموں میں سے 40 باپ ہوں گے, 40 مائیں ہوں گی. یہ تو مثال ہے. نعوذ باللہ. اللہ و انا نعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منها وما بطن. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح نسب سے اپنے آپ کو ہٹانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے اپنی طاقت طور پر جتنی طاقت تم میں ہے تحقیق کر کے کسی کو کسی کی طرف نسبت کیا اور فی الحقیقت وہ نسبت غلط ہے تو اس کی خطا پر تمہاری پکڑ نہیں. یعنی کہ تم اپنے طور پر خوب کوشش کرو کہ لوگوں کو اپنے آپ کو صحیح طرح منسوب کرو. ہاں اگر تم نے کوشش پوری کی پھر بھی نسبت غلط ہوگی تو اس پہ کوئی تمہارے اوپر مواخذہ نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ایسی دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ اب ہم اگر بھول جائیں یا ہم غلطی سے کوئی گناہ گار بیٹھیں ہماری پکڑ نہیں کرنی آپ نے. اے اللہ یہ مہربانی فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث میں جب مسلمانوں نے دعا پڑھی تو جناب باری تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ دعا قبول فرمائی. اس لیے سنت یہ ہے سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی آمین کہا جائے, اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کے بعد بھی فانصرنا علی القوم الکافرین آمین کہنا مستحب ہے, جس طرح سورت فاتحہ کے اینڈ پہ کہنا مستحب ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے جب حاکم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے اور وہ اپنے طور پر کسی معاملے میں اگر پریشان ہو پھر وہ خوب سوچ بچار کرے, اپنے طور پر سوچ کر صحیح بات کو منتخب کر لے, پھر اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی بات صحیح ہوگی تو اس کو 2 اجر ملے گا, اور اگر جو ہے اس کو غلطی ہو گئی اس کو 1 اجر تو ضرور ملے گا. تو یہ تمام جو ہے مسائل کے اندر ہے. یہاں پر یہ بھی ارشاد اگر خطا ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان کی خطائیں بھول چوک اور جو کام ان سے زبردستی کروائے جائیں ان سے درگزر فرما دیا ہے. میری یہ امت کے لیے آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت کی خطائیں جو بھول کے ہو جائے یا جو کام ان سے جبراً غلط کرایا جائے اللہ نے وہ سب معاف فرما دیا ہے. یہ اللہ کی مہربانی. یہاں بھی یہ فرما کر ہاں جو کام تم قصداً دل سے کرو وہ بے شک قابل گرفت ہیں. قسموں کے بارے میں بھی یہی ہے. اوپر جو حدیث بیان فرمائی گئی کہ نسب بدلنے والا کفر کا مرتکب ہے. جو نسب بدلتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہے. نعوذ باللہ. آیت قرآن جو اب تلاوت منسوخ ہے اس میں یہ بھی تھا فَإِنَّ كَفْرًا بِكُمْ أَن تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. یعنی پہلے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی پھر یہ منسوخ ہو گئی. وہ آیت کیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کو بدل دو, یہ کفر ہے. یہ پہلے تلاوت ہوتی تھی لیکن یہ آیت پھر بعد میں منسوخ ہو گئی. حضرت بس ختم ہو گئی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ کے ساتھ کتاب نازل فرمائی. اس میں رجم کی آیت بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رجم فرمایا اور ہم نے بھی رجم کیا. ابھی قرآن مجید کے اندر جو زنا کی سزا ہے وہ صرف سورہ نور کے اندر یہ بیان ہے کہ کوڑے مارو.
جو شادی شدہ زنا کر دے اس کو پتھر مارو، یہ سزا نہیں بیان، یہ آیت اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خود بھی کوڑے مروائے، ایک صحابی اور صحابیہ سے زنا ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ وہ صحابی اور صحابیہ خود آئے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم سے زنا ہو گیا، آپ ہم پر حد جاری فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف آئے، آپ نے وہاں سے بھی منہ پھیر لیا، وہ تیسری طرف آئے، آپ نے وہاں سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حمل تو نہیں ٹھہر گیا کہیں؟ فرمایا جی ٹھہر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا وہ صحابیہ بچے کو لے کر پھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا ہے، اب مجھے سزا دے دیں، میرا دل بڑا پریشان ہے۔ صحابی بھی آئے، زنا تو ہو گیا ہے، ہم شادی شدہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل بڑا پریشان ہے، ہمیں سزا دے دیں، ہم سے جہنم کی سزا نہیں برداشت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا بچہ تو چھوٹا ہے ابھی، یہ بیچارہ بغیر وہاں کے کیا کرے گا؟ جاؤ تم پھر جاؤ، 2 سال بعد آنا، جب بچہ دودھ پینے کی عمر کو گزر جائے، خود کھانا کھانے کے قابل ہو جائے، تو جو ہے نا وہ پھر جب 2 سال پورے ہو گئے تو وہ صحابیہ جو ہے ماعز قبیلے کے، ماعز اسلمی تھے اور صحابیہ غامدیہ تھی، پتہ نہیں صحابیہ کا نام ہے، تو وہ پھر آئیں، ان کے ہاتھ گود میں پھر بچہ، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، اور وہ روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کے کھا رہا ہے، اور کہنے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں بچہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، آپ تو مجھے سزا دے دیں۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ کے نبی منہ پھیر رہے تھے، یہ بار بار آ جاتے ہیں سزا دے دیں سزا دے دیں، یہ کیا بات ہے؟ جب اللہ کے نبی کو در یعنی کہ اعراض کر رہے ہیں تو جاؤ اپنا کام کرو، چھوڑو کیا بار بار سزا کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت ایسے کہو، میرے ان 2 صحابہ نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کے حضور، اگر یہ پورے مدینے میں تقسیم ہو تو اللہ سارے مدینے کی مغفرت کر دے، تم یہ کم بات سمجھتے ہو؟ سارے صحابہ رونے لگے، پھر ان صحابیہ کو زمین میں دفن کیا گیا آدھا، پھر ان کو پتھر مارے گئے، صحابی کو بھی پھر جو ہے نا پتھر مارے گئے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ کے اندر رکھیں۔ اور عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود رجم کیا تھا، سنسار کیا تھا ان 2 صحابہ اور صحابیہ کو، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، ہم بھی اس حکم پر عمل کرتے رہے ہیں، لہٰذا کوئی بھی اس سزا کا جو انکار کرے گا وہ نعوذ باللہ کافر ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، میں یہ سزا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے جو ہے یہ عمر فرماتے ہیں یہ جو تھی کچھ آیتیں جو تھی وہ قرآن میں شروع میں تھیں، بعد میں وہ ختم ہو گئیں، ان کی تلاوت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں سے ایک اس مقام پر بھی آیت ہے کہ خبردار اپنے باپوں کو مت تبدیل کرو، یہ کفر ہے۔ اور دوسری کیا آیت تھی کہ جو شادی شدہ بندہ زنا کرے اسے پتھر مار کے مار دو، جان سے مار دو، یہ بھی قرآن کی آیت تھی، بعد میں یہ ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تعریفیں اتنی زیادہ نہ کرنا جیسے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوا، مجھے نہیں ضرورت اتنی تعریفوں کی، آسمان زمین کے کلابے نہ ملانا میری تعریفیں کر کے، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی تعریفیں کی تھی عیسائیوں نے، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اتنا ان کو یعنی کہ تعریفوں میں مبالغہ کیا، خبردار میری تعریفیں ایسے نہ کرنا، اور مجھے ہمیشہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا۔ ایک اور حدیث میں ہے 3 باتیں ایسی ہیں جو کفر کی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو کفر میں شمار ہوتی ہیں۔ نسب میں تانا زنی، اگر کوئی بندہ کم نسب کیا اسے کہنا تو پتہ ہے تو کیڑے خاندان ہے، تو تیری نسل کیڑی ہے، اسا خوب پتہ ہے، کمی نہ کسی کو کہنا اسی وڈے ہیں مطلب کا فلاں ہیں، اور تو اسی طرح نسب میں کسی کو تانا دینا یہ بہت کفر والا درجہ ہے، کیونکہ ہر نسب میں اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، کسی کو کس نسب میں پیدا کیا، کسی کو کس نسب میں پیدا کیا۔ دوسرا میت پر نوحہ کرنا، بین کرنا، میت کے اوپر بین کرنا، اور جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی رلانا، یہ بھی کفر ہے۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا، پہلے اس طرح بھی ہوتا تھا، لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں تم کر رہے ہو تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تو ستاروں سے بارش طلب کرنا یہ بھی کفر ہے، اگرچہ اس کا ابھی رواج کا میں اس وقت زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا